آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی آمنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی الہی محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے یا اے رب یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک ہے، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے، چنانچہ اس کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3333۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1988۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنہ سونے کا نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2525۔